تو ساری لڑکیوں میں اس کو یہ سمجھا جاتا یہ اس زمانے کی نہیں ہے، یہ ماحول نہیں جانتی ہے، بیچاری سیدھی سادھی بولی بالی ہے، اس سے کچھ نہیں آتا۔ جتنی چٹیاں زیادہ بنا لے، جتنے فیشن کر لے، جتنے ننگے ننگے کپڑے پہن لے، جتنا جسم دکھا لے، اتنا ہی اس کو ماڈرن سمجھا جاتا، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی ہے۔ مگر سنو، نبی کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ او پیارے سنو، اگر جس گھر میں عورتیں ننگے سر رہتی ہیں، جس گھر میں عورتیں ننگے سر بہن بیٹیاں رہتی ہیں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے، برکت کے فرشتے نہیں آتے، تو رحمت و برکت کون لے کر کے جائے گا؟ اب پتہ یہ چلا، اگر تمہیں اپنے گھروں میں رحمت اور برکتیں اگر لانی ہے، کمائیوں میں تمہیں اضافہ اور برکت کرانی ہے، تو اپنے گھر کی بچیوں کو اور گھر والوں کو پردے کی تلقین اور اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سید صاحب عورتوں نے ایسا ایسا خزانہ پیش کیا ہے، خزانہ کوئی مرد نہیں ہے جو ایسا خزانہ پیش کر سکتا۔ کون سا خزانہ؟ ارے حسن حسین جیسوں کو پیدا کرنے والی عورت ہے، کوئی آدمی نہیں۔ بے شک۔ اللہ اللہ، اور ذرا سنو، سیدہ زینب کو پیدا کرنے والی عورت ہے، امام زین العابدین کو پیدا کرنے والی وہ بھی عورت ہے، اور ذرا سنو، غوث پاک کو پیدا کرنے والی عورت کوئی مرد نہیں ہے۔ غریب نواز، مخدوم پاک، صابر پاک، وارث پاک، شاہ بدی الدین شاہ، تمام ولیوں کو پیدا کرنے والی عورت ہے، کوئی آدمی نہیں ہے۔ ارے عورت کا مقام کم نہیں ہے، مگر یہ سمجھ لو، یہ عورت جو ولیوں کو پیدا کرنے والی ہے، یہ کوئی پینٹ اتارنے والی نہیں تھی، یہ چٹیاں لہرانے والی نہیں تھی، یہ موبائلوں پہ غیر لڑکوں سے باتیں کرنے والی نہیں تھی، یہ اپنے آپ کو ننگا کر کے آج چوراہوں پہ گھومنے والی نہیں تھی۔ ارے یہ عورت کوئی وہ نہیں تھی جو آج فیشن پرستی میں پڑی ہوئی ہے، آج بے حیائی کے در پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ عورت تھی، اگر گھر سے نکلتی تھی تب بھی اس کا کبھی کسی نے پلو تک نہیں دیکھا۔ یہ وہ عورت تھی جس کے چادر میں قیمت تو دکھائی دیتے تھے مگر اس کا جسم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ وہ عورت تھی، اگر کھاتی تھی تو ڈنگ فاطمہ کا ہوتا تھا، اگر پیتی تھی تو ڈنگ فاطمہ کا ہوتا تھا، اگر سوتی تھی تو ڈنگ فاطمہ کا ہوتا تھا، اگر اٹھتی بیٹھتی تھی تو ڈنگ فاطمہ کا ہوتا تھا۔ اگر تمہاری بیٹیاں اٹھے بیٹھے کھائے پیے ڈنگ فاطمہ کا ہو تو خدا کی قسم اگر ایسی بیٹی ہو، اگر باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت ہے، شوہر کے گھر میں ہو تو شوہر کے لیے نعمت ہے، اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مخدوم سمنا حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جس کو دیکھ کر کے اس کا بیٹا ڈانس کر رہا ہے، جس کو دیکھ کر کے اس کی بیٹی چوڑا باندھ رہی ہے، جس کو دیکھ کر کے اس کی بیٹی کا دوپٹہ اتر گیا ہے۔ ارے بیٹی بھی دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے، ماں بھی دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے، بیٹی چھت کے اس کونے پہ کھڑی ہے، ماں چھت کے اس کونے پہ کھڑی ہے، جوان بیٹی ہے مگر ماں موبائل پہ گجرا گجرا کر کے دانت پھاڑ پھاڑ کر کے آج دوسروں سے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہی ہے۔ یہ وہ عورت نہیں تھی، ارے یہ وہ عورت تھی، پیٹ میں بچہ ہوتا تھا جب برتن مانجتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، جب کپڑے دھوتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، جب بستر کرتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، پیٹ میں بچہ ہوتا تھا، صبح سے شام تک 18
پارے پڑھ لیا کرتی تھی. جب بچہ پیدا ہوا تو 18 پاروں کا حافظ قرآن عبد القادر جیلانی غوث پاک بڑے پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. سبحان اللہ کیا کہنے سے یہ صاحب بہت یہ وہ عورت تھی. بہت اچھا پیغام پیش کر دیا. اللہ اللہ اگر یہ ہاتھ پھیلا کر کے دعا کر دے تو اس کا بیٹا ولی بن جائے. یہ وہ عورت تھی اگر ہاتھ پھیلا کر کے دعا کر دے تو اس کا بیٹا نمازی بن جائے. یہ وہ عورت تھی اگر ہاتھ پھیلا کر کے دعا کر دے تو اس کا بیٹا مالدار بن جائے, اس کا بیٹا نبی کا غلام بن جائے. یہ وہ عورت تھی جو اپنے بیٹے سے کہتی تھی بیٹا تمہارے چہرے پہ داڑھی ہو, سر پہ ٹوپی ہو, اسلام پہ باری آئے تو میدان میں نکل کے یہ کہہ دینا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. کیا بات ہے سید صاحب. عورت تھی جو نچکیا گود میں نہیں پالا کرتی تھی, غریب نواز جیسا سلطان پالا کرتی تھی. یہ وہ عورت تھی جو شرابی کو گود میں نہیں پالا کرتی تھی بلکہ اس کو پالا کرتی تھی اگر شرابی پہ نظر پڑ جائے تو اس کو ولی بنا دے. یہ وہ عورت تھی کہ دنیا کی عورت, دنیا کا آدمی اگر حج کرنے جائے تو خانہ کعبہ کا طواف کرے, مگر یہ عورت جب دل میں ارادہ کر لے تو خانہ کعبہ اس کے در پہ آ جائے. اس کا نام رابعہ بصریہ. کیا کہنے ہیں سبحان. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. غوث پاک کے لیے چھوٹے سے تھے, کہہ رہے ہیں امی جان, سپارہ لگا ہوا تھا اس دور کا جو بھی تھا, آ گئے حاجی لوگ حج کو جا رہے, کہہ رہے ہیں امی جان حج کو جانا چاہتا. کہا نہیں میرے لال, ابھی تم پہ حج فرض نہیں ہے, تعلیم حاصل کرو. ایک مرتبہ بھی منع نہیں کیا. کہا امی جان حاجی لوگ جا رہے ہیں ان کو دیکھ تو لوں. کہا دیکھ لو. دروازے پہ کھڑے ہوئے بڑے پیر صاحب دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی دیکھ رہے تھے ادھر ماں دیکھنے لگی اپنے بیٹے کو. ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی, اے اللہ میرے لال کو کعبے کا دیدار کرا دے. یہ ماں ہے ماں. اور آج کی ماں بیٹی کے گمپھے کم ہیں, ماں کے اور زیادہ ہے. آج کی ماں بیٹی کے میک اپ کم ہے, ماں کے میک اپ زیادہ ہے. سنگار بیٹی سے زیادہ ماں کر رہی ہے. کون سی ماں ہوگی جو اپنی بیٹی کے سر پہ آنچل رکھے؟ اگر شادی ہو جائے تو دیکھ لیے بیٹی کا اتنا بڑا لہنگا, اس کا یہ دوبرا سلا بڑی دوبرا. وہ بڑے بڑے پلازو, شرارے غرارے پلازے, پتہ نہیں کون کون سے لازے. اور ایک نا ایک گئی آئی شادی میں اپنے شوہر سے, سن رہے ہو, گجرا کے بولی منہ پھیلیا, وہ لالی یہاں تک پھسل گئی. اور آ کے بولی سن رہے ہو, وہ بھی بدھو میاں بولے ہاں سن رہے ہو. کہاں سن رہے ہو, کہاں سن رہے ہو؟ کہا آج تو پورا گاؤں, پوری برات, پوری شادی ہمیں ہی ماں بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی. اور کچھ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ماں بیٹی لگی نہیں رہی ہیں, بہنیں بہنیں لگ رہی ہیں, بہنیں بہنیں. ڈوب کے نہیں مرا گیا اس کنجڑی سے. توبہ توبہ, تو ماں ہے کیا؟ وہ بڑے پیر کی ماں. بیٹا دروازے پہ کھڑا ہوا حاجیوں کو دیکھ رہا ہے. ماں نے کہا میرا لال حج کو جانا تھا. ماں نے اندر ہی سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی, اے اللہ, اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے. جب ہاتھ اٹھائے اللہ نے دعا قبول کر لی. ایک ہوا چلا دی, غوث پاک کی آنکھوں میں ہوا پڑی, آنکھیں بند ہوئی. جب آنکھیں ملی, ملنے کے بعد آنکھیں کھول کے دروازے کو دیکھا تو حاجی نہیں, خانہ کعبہ دروازے
الزمان بولے، فرید الابان بولے، مرید النظر سید عدنان بولے، الشیخ امام احمد رضا خان بولے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ ثقافی۔ سبحان اللہ۔ بات آگے نکل گئی، معاف کرنا میری بہنیں اگر کہیں سے سنتی ہو تو معاف کرنا۔ آج کے بعد کوئی بھی برائی تم سے جنم لینی نہیں چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کی عادت ڈالو، اپنے اندر سے جو بت ہے کر و فر جس کو بولتے ختم کر دو یار۔ ارے جی کے دیکھو نا، ایک دو دن میرے کہنے سے، صرف میرے کہنے سے ایک دو دن نا کسی دوسرے کے لیے جی کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یار پھر تم پوری زندگی کو ایک پلے میں رکھی اور یہ 2-3 دن تمہیں سب سے زیادہ خوشی ان 2-3 دنوں کی محسوس ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سب سے زیادہ خوشی، بہت کماؤ، بہت کمائے، کماتے 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 نہ نماز کا پتہ، روزے کا، نہ دوستوں سے ملنا، نہ کسی سے ملنا، کچھ نہیں، اتنا کمائے، اتنے اپنی بچوں کو بھی ڈرائیور ڈھوئے پھر رہے ہیں، سمجھ سب کچھ ختم کر دیا، بوڑھا ہو گیا، لیور کام نہیں کرتا، گھٹنے کام نہیں آتا، اب پڑا کونے بہو تیری دولت کائے میں کام آئے گی؟ کس کام آئے گی؟ ارے نہیں پیارے، ایسے بن جاؤ نا، ایسے بن جاؤ جو تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ کیا، جب مسلمان ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا، جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا، جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا۔ کیا کہنے سے سمجھے؟ اللہ اللہ۔ میں حضرت ایسے ہی جیسے اسٹیج پہ سے نا ٹرین چھوٹ رہی تھی، وہاں سے آ رہا تھا میں بھوونیشور سے، اڑیسہ سے، جلدی میں نے نہ صافہ کھولا نہ کچھ، کیونکہ ٹرین چھوٹ رہی تھی، تقریر لوگ بولے اور سنو، بڑی تیزی سے، اللہ اس ڈرائیور کا بھی بھلا کرے، بڑی تیزی سے میں ایسے ہی بیٹھ گیا۔ تو میرے برابر میں جو سیٹ ہوتی ہے نا، ایک ہندنی کی بھی تھی، ہندنی مطلب غیر مسلم کی بیوی، تو اس کی بھی تھی۔ اب سب لوگ کوئی میرا ہاتھ چومے، ہوتے ہی سب محبت، وہ دیکھ رہی سب کچھ، اس کا چھوٹا بچہ تھا، خیر رہے ہم رہے۔ اب صبح کو جب اٹھے ہوئے اپنے سنا کیا، تو اس کی ہمت نہیں بڑھ رہی تھی، تو وہ مجھ سے چھوٹتے کیا بولی، یہ بولی میں ہوں تو ہندو دھرم کی، سمجھے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ ٹی ویوں میں دیکھتی تھی، در دیکھتی تھی مسلمان پتہ نہیں کیسے ہوں گے، مگر سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میرا دل یہ کہتا آپ اپنا ہاتھ میرے بچے کے سر پہ رکھ دو، اپنا ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہا اس کو کبھی کبھی مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ صحیح بتاؤ، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے غوث پاک کو پکارا، مخدوم پاک صابر پاک کو پکارا، ان ولیوں کو پکارا، اے اللہ آج میری لاج رکھ لینا۔ اس نے پتہ نہیں کیا سمجھ کے، ورنہ پورے مسلمانوں کی، پورے اس کی، میں تو اس لائف نہیں ہوں، مگر غوث پاک آج بس کرم کر دینا۔ صحیح بتا رہا ہوں، 1 منٹ تک میں اسی سکتے میں رہا، میرا ذہن کہیں اور رہا، ولیوں کی طرف۔ میں نے کہا آج صرف میری لاج رکھ لینا، آج رکھ لینا لاج۔ میں تو اس لائق نہیں ہوں، مگر اس نے جو سمجھا ہے وہ آنچ نہیں چلی۔ میں نے غوث پاک کا نام لے کر رکھ دیا۔ اب میں جب بھی اپنے تنہائیوں میں ہوتا ہوں دعا کرتا ہوں، اے اللہ اسلام کو نیچے مت آنے دینا، اس کے بچے کو دورہ نہ پڑے، بھلے وہ غیر مسلم۔ تو ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ، خالی زبان سے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کے بعد غرور، تکبر، گھمنڈ، ریا نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی بھائی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، میں بھی تو انسانی ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، یہ تھوڑی غلطی ہو سکتی ہے۔